السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. محترم صدر مجلس، انتظامیہ کمیٹی، اور اس کھوکھر کی علاقہ کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ کے علاقے میں میری یہ پہلی حاضری ہے. دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ محترم بھائی نعیم صاحب کے والد گرامی نے بوٹا لگایا اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. انشاءاللہ رہتی دنیا تک کتاب و سنت کی آواز گونجتی رہے گی اور ان کے نام اعمال میں یہ اضافہ ہوتا رہے گا. جیسا کہ امام صاحب نے آپ کو تعارف میں بتایا، کچھ عرصہ قبل بھائی نعیم صاحب کراچی تشریف لائے تھے. شاید اس وقت کوئی بات ان کو بھا گئی اور انہوں نے گجرانوالہ کی دعوت دے دی اور میں حاضر ہو بھی گیا. اللہ رب العالمین
دعوت دینے والوں کا دعوت دینا اور میری حاضری اور آپ کا تشریف لانا اللہ اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ ایک اور چیز میں نے اس مسجد میں نوٹ کی ہے جو مجھے اور جگہ دیکھنے کو نہیں ملی، وہ یہ کہ یہاں یا تو بابے ہیں یا پھر بالکل بچے ہیں، نوجوان بالکل کم ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کیا وجہ ہے، یا تو بزرگ ہیں اور یا پھر چھوٹے بچے ہیں۔ بیچ کی جو نسل ہے نوجوانوں کی وہ حاضری یہاں کم مجھے دیکھنے کو ملی۔ اس کے لیے یہ دعا کرنے کو دل چاہتا ہے، اللہ کرے اللہ آپ کے بچوں کو جلد جوان کر دے تاکہ وہ کمی بھی اللہ رب العالمین پوری فرما دے۔ مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کی جائیں۔ میں دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اللہ نے جو توفیق دی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے حق بیان کروں، اور پھر یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اگر علاقائی اعتبار سے حصے کیے جائیں تو دو حصے ہیں، ایک مکی حصہ ہے اور ایک مدنی حصہ ہے۔ مکی حصے میں آپ کی دعوت کے دو پہلو نمایاں رہے۔ اس میں ایک پہلی چیز توحید کہ لوگوں تمہارا رب ایک، اس کے ساتھ جس کو بھی تم شریک کرتے ہو وہ سب معبودان باطل ہیں، اور دوسرا تم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ ان دو عقیدوں پر 13 سال تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زور دیتے رہے۔ گویا عمل سے پہلے دل کی زمین کا بنایا جانا بہت ضروری ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس بنجر زمین پڑی ہوئی آپ جا کر بیج پھینک دے، بارش ہوگی اور وہ فصل اگائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ زمین بنانی پڑتی، برساتی بارانی بھی ہو تو بھی بنانی پڑتی، پھر بیج کو وہ قبول کرتی ہے اور بیج اسے قبول کرتا ہے، پھر وہاں بیج پنپتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے 13 سال تک اہل مکہ کی ذہن سازی کے ذریعے دل کی زمین بنائی، اور پھر جب وہ زمین بن گئی، مدینے کے پورے 10 سالوں کے اندر وہ قیامت تک اللہ نے جو اسلام اتارنا تھا اللہ نے وہ سارے کا سارا نازل کر دیا۔ اور اس توحید کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معرض وجود میں آنے سے بھی پہلے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی پشت سے، آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنی بھی مخلوق قیامت تک آنی تھی ان سب کو نکالا، ایک خاص قسم کا ان کو جسم دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال آج دنیا میں کسی کو بھی یاد نہیں۔ ہم سب بھول بیٹھے کہ ہم اللہ سے کیا عہد کر کے آئے ہیں اور اب ہم یہاں کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو، وہ پل یاد کرو جب پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کی پشتوں سے
قیامت تک آنے والی تمام روحوں کو جمع کیا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سب کو موجود اپنے سامنے بٹھا کر رب العالمین نے ان سے ایک سوال کیا، ایک گواہی لی. میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، دنیا میں تم میرے مہمان ہوگے، میں تمہارا میزبان ہوں گا. ساری زمین کو تمہارے لیے دسترخوان بنا دوں گا، طرح طرح کی نعمتیں تمہارے لیے چن دوں گا، زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنا دوں گا. یہ میری ساری نعمتیں پانے کے بعد بتاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے، کس کے لیے سجدہ شکر ادا کرو گے، کس کے آگے جبین نیاز جھکاؤ گے. الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ میری نعمتیں پانے کے بعد دنیا میں جا کر مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ میں دنیا کی ہر نعمت تمہارے لیے بناؤں گا، تمہیں صرف اپنے لیے بھیجوں گا. میری وہ ساری نعمتیں جب استعمال کرو گے بتاؤ مجھے اپنا رب مانو گے کہ نہیں؟ آسمان بنانے کے بعد آسمانوں میں طرح طرح کے کمکمیں لگا دوں گا، آسمانوں کو بھی سجا دوں گا، اور زمین بھی سبزے اگائے گی تمہارے لیے. فرمایا گلشن مہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے. الست بربکم، مجھے بتلاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ مجھے اپنا رب مانو گے کہ نہیں؟ دنیا میں ساری نعمتیں تمہاری منتظر ہوں گی، دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے. سورج کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، ندیاں بلکھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے. الست بربکم، میری یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد بتلاؤ مجھے اپنا معبود مانو گے کہ نہیں؟ راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، دنیا کی ہر نعمت تمہارے دسترخوان پر سجا دوں گا. وہ نعمتیں کھانے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد سجدہ شکر کے لیے میرے دروازے پر آؤ گے کہ نہیں؟ الست بربکم، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کے کہا الہ العالمین. قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا پالنہار، تو ہی ہمارا رازق اور مالک ہے، تیرے سوا کوئی نہیں. آج دنیا میں آنے کے بعد رب سے یہ کیا وعدہ تقریباً سبھی بھول بیٹھے، حالانکہ ان میں عربی بھی ہیں، اجمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، نمک حلال بھی ہیں، نمک حرام بھی ہیں، سعادت مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہیں. ساری قوم نے کہا الہ العالمین تو ہی تو ہمارا رب ہے. اللہ رب العالمین سے وعدہ کرنے کے بعد آج جب دنیا میں آ گئے، ذرا سا پاؤں پھسلا، کوئی یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی یا بہاول حق کا نعرہ لگاتا ہے. رب العالمین سے کیے وعدے یہ بھول بیٹھے. بلکہ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو رب العالمین کا گلہ کرتے ہیں، ہم تو میاں اتنے گنہگار ہیں، رب العالمین ہماری سنتا نہیں. نعوذ باللہ من ذالک، رب العالمین ہماری مانتا نہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اللہ بندوں کو پکار پکار کے کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارا کرو،
استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اور مقام پہ رب العالمین نے فرمایا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، محبوبم میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں میں ان کے قریب ہوں یا ان سے دور ہوں، انہیں بتاؤ فانی قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ مجھے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر پکارنے کی ضرورت نہیں، میں تو تمہارے دلوں کی شارک سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ چنانچہ بندہ زبان حال سے پوچھتا الہ العالمین تو کتنا قریب ہے ہمارے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری رگ جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ دنیا کی ساری سرکاریں تم سے دور ہیں، حتیٰ کہ مدینے والی سرکار بھی تم سے دور ہے، پاک پٹن والے بھی تم سے دور ہیں، اجمیر والے بھی تم سے دور ہیں، بغداد والے بھی تم سے دور ہیں، لاڑکانہ والے بھی تم سے دور ہیں، ملتان اور اچ والے بھی تم سے دور ہیں۔ نحن اقرب، ہم سب سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ قریب ذات کو چھوڑ کر بندہ دور والوں کو وسیلہ بنائے، دور والوں سے کہے مجھے رب سے ملوا دے، رب کہے میرے بندے میں تو تیرے پاس ہوں، میں تو تیرے پاس ہوں۔ یہ انسان جب مشرک ہوتا ہے نا، عقل اس کی کام نہیں کرتی، مشرک کی ویسے بھی عقل گھٹنے میں بھی نہیں ٹکنے میں ہوتی ہے، جو سوچنے کا کام نہیں دیتی۔ انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ وہ میرا رب ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتا۔ زمانے جاہلیت کا ایک پرانا قبرستان، اس میں سے غالباً ابو سفیان یا کوئی اور تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، ایک بوسیدہ ہڈی لے کر کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ایسے مسئلہ بالکل اتنی پرانی تھی کہ وہ انگلیوں سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر زمین پہ گرنے لگی۔ وہ اس نے یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور کہا کہ آپ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، بلا ہڈیاں جو اتنی گل چکی ہیں کہ انگلیوں کے مسلنے سے وہ ریزہ ریزہ ہو رہی ہیں، ان کو کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں جو بالکل راکھ اور ریت بن چکی ہیں، انہیں کون دوبارہ کھڑا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب کو جواب دو، اسے بتاؤ یحیی الذی انشاها اول مرہ، اسے دوبارہ وہی بنائے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ پہلی مرتبہ تو تمہارا وجود بھی نہیں تھا، نام و نشان بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس پر تمہیں تعجب نہیں ہوتا۔ اب تمہارا ڈھانچہ، تمہارا خاکہ، تمہارا نقشہ، تمہارا میٹیریل کچھ دنیا میں آ چکا ہے، اب تمہیں تعجب ہوتا ہے، جب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے قطرہ پانی پر ایک چلتی پھرتی تصویر بنائی، دیکھنے والی، سننے والی، بولنے والی، چلنے پھرنے والی، خوبصورت، حسین و جمیل۔ دنیا کا کوئی مصور قطرہ پانی پر چلتی پھرتی تصویر نہیں بنا سکتا۔ پھر ماں کے بطن میں جہاں نہ کوئی بتی ہے، نہ بلب ہے، نہ بجلی ہے، اندھیرے میں، پھر دیکھیے اللہ رب العالمین کا کمال قدرت، ہر چیز اپنی جگہ۔ اس اندھیرے میں بھی یہ نہیں کہ آنکھیں پیچھے لگ گئی ہوں، ناک اوپر سر پہ لگ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ فٹ ہو رہی۔ اور پھر یہ جو آپ کے پور ہیں، جسے قرآن خصوصی طور پر قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ کیا ہم نے تمہارے پور نہیں بنائے، جس کو آج نادرا والے بھی اس تھمب کو، انگلیوں کے نشانات کو جو ہیں وہ ایک قانونی حیثیت حاصل ہے کہ کوئی دستاویز ہو وہاں یہ تھمب چیک کیے جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہے یا نہیں۔ اور دنیا میں اربوں کھربوں دنیا آئی اور آ رہی ہے اور موجود ہے اور آئے گی، کسی ایک بندے کا تھمب بھی دوسرے کے ساتھ نہیں میل کھاتا۔ آپ اندازہ لگائے، دیکھنے کو صرف یہ لکیریں، صرف لکیریں ہیں،
لیکن اللہ نے کیا کمال قدرت اپنا دکھایا کہ ایک بندے حتیٰ کہ باپ بیٹے کا بھی، ماں بیٹی کا بھی آپس میں میل نہیں کرتا، ہر کسی کا یہ تھمبا لگا۔ ایک یہ، اور یہ آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کیمرہ لگایا ہے، یہ نادرہ والے صرف دو چیزیں دیکھتے ہیں، اسی لیے جب آپ سعودی عرب وغیرہ ادھر حج پہ جاتے ہیں نا، تو کیمرے والے جب آپ کا پاسپورٹ دیکھتے ہیں تو پھر وہ اگر آپ چشمہ لگائے کھڑے ہیں تو کہتے ہیں چشمہ اتارو، چشمہ اتار کے پھر آپ کو کیمرے کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ دو جوہر ہیں جو اللہ نے ہر بندے کے مختلف بنائے، ایک اور ایک آنکھ کے اندر کوئی ایسی چیز اللہ رب العالمین نے لگا دی ہے جو ہر بندے کی مختلف، ہر بندے کی مختلف۔ اور اللہ تعالیٰ نے، جس رب نے ہم پر اتنے بڑے احسانات کیے، اس کا حق نہیں بنتا کہ ہم جب اس کی یہ نعمتیں استعمال کریں تو ہم شکریہ کے لیے اس کے دروازے پر آئیں، اس کے پاس آئیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے اہل حدیثوں میں بھی بہت ساری بیماریاں ایسی کہنے کو تو ہم موحد ہیں، توحید والے ہیں۔ میں اکثر جگہوں پہ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مولوی صاحب کوئی حل بتائیں، بھی کس چیز کا حل بتائیں؟ کہ جی میری بیٹیاں ہیں، 4-5 بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، سلیقہ شعار بھی ہیں، امور خانہ داری کی بھی ماہر ہیں، لیکن رشتے نہیں آتے۔ میں نے ایک بندے سے حساب کرایا ہے، اس نے بتایا کہ بھائی بندش کسی نے بندش کرا دی۔ میری دکان ہے، مارکیٹ کے بالکل بیچ میں ہے، صدر بازار میں ہے، 2 ڈور کارنر کی دکان ہے، گاہک نہیں آتے۔ میں نے حساب کرایا، مولوی صاحب نے بتایا بندش ہے تیرے۔ میرے جوان لڑکے ہیں، خوبصورت ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، سلیقہ شعار ہیں، لیکن جاب نہیں لگتی، نوکریاں نہیں ملتی۔ گھر میں بیوی ہے، وہ بیمار ہے۔ میں نے حساب کتاب کرایا، مولوی صاحب نے بتایا یہ بندش، کسی نے کچھ کرایا ہوا۔ آپ نے یہ جملہ سنا کبھی؟ آپ کے یہاں گجرانوالہ میں کہتے ہیں لوگ بندش ہے؟ ہاں کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب بتا رہے ہیں کہ عام ہے، عام جملہ کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہے اور کوئی تعویذ گنڈے والا، دھاگا پڑنے والا، تھو تھو کرنے والا وہ ایسا کر کے اس کو رکوا دے۔ اللہ آپ کے بیٹوں کی نوکری لگوانا چاہے اور وہ تعویذ گنڈے والا اسے رکوا دے۔ اللہ آپ کا کاروبار چمکانا چاہے، گاہک بھیجنا چاہے اور وہ مولوی کچھ پڑھ کے انہیں رکوا دے، تو طاقتور کون ہوا، مولوی یا اللہ تعالیٰ؟ میرے سوال کا جواب دینا، کون طاقتور ہوا؟ مولوی تک۔ جیسے میں آپ کو یوں مثال دوں، مثال کے طور پر یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے اور آپ نے برابر میں ایک پلاٹ لیا ہے، اس کی توسیع کرنا چاہتے ہیں آپ، اور یہاں جو دوسرے مسلک والے ہیں انہوں نے عدالت میں کیس کر دیا، آپ چاہتے ہیں یہاں مسجد بنے، پلاٹ کے پیسے بھی آپ پیمنٹ بھی کر چکے ہیں، دوسرے مسلک والوں نے کیس کر دیا عدالت میں کہ ہم یہ یہاں نہیں بننے دیں گے مسجد۔ فرض کر لیجئے وہ کیس ان کے حق میں ہو گیا کہ جی مسجد نہیں بنے گی، تو دوسرے مسجد والے جیتے، مسلک والے جیتے یا آپ جیتے؟ دوسرے والے جیتے، سیدھی سی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں آپ کا عقیدہ یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہاں تو مولوی کو آپ نے جتوایا ہوا ہے۔ مولوی کچھ بھی پڑھ کے آپ کے سارے کام دھندے رکوا دیتا ہے، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے الہ العالمین، دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو روک نہیں سکتی جسے تو دینے پہ آئے،
دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی جسے تو محروم رکھنے پہ آئے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں ساری طاقتیں رب العالمین کے پاس، اور آپ مولوی کو بڑا بنائے بیٹھے ہیں، تعویذ والے کو بڑا بنائے بیٹھے ہیں، بوتلوں میں تھو تھو کرنے والے کو بڑا مانے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بڑائی کدھر گئی؟ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیجئے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی ساجی نہیں، اس کی کسی صفت میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے احکامات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ ہر لحاظ سے رب العالمین اکیلا و یکتا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ خالق وہ نہیں جیسے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ دنیا میں رب العالمین نے آپ کے لیے کتنی نعمتیں رب العالمین نے آپ کے لیے رکھی۔ آسمان کے دامن میں بادلوں کے رواں دواں قافلے، یہ کارگو سروس کا بہترین انتظام، بغیر کسی پیسے کے پانی سے لدے ہوئے یہ بادل جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے، یہ کارگو سروس کا خدائی نظام ہے، وہاں جا کر یہ برس پڑتے ہیں، آپ کی پانی کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، آپ کی کھیتی باڑی کی ضرورتیں یہ پوری کرتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا، بعض باتیں اقبال کی بھی بڑی عجیب ہوا کرتی ہیں، کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، بولو نا اللہ، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس کا؟ گجرا والا والو، کس کا؟ اللہ رب العالمین کا۔ کس نے سکھلائی، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے سکھلائی ہے موسموں کو خوئے انقلاب۔ اللہ رب العالمین آپ کے سارے کام کرنے والا، وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ آپ شکرانے کے طور پر جب بھی آئیں رب العالمین کے دروازے پر آئیں۔ کیا پیغمبر، کیا صحابہ، کیا ولی، کیا نیک، کیا بد، سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے در کے سوالی ہیں، اس کے در کے محتاج ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے اذن کے بغیر علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر کے چل پڑے۔ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया, ज़रा मछली वाले का हाल भी सुनो। घर से निकल पड़ा, हमसे इजाज़त नहीं मांगी, वो समझा मैं पार लग जाऊंगा। इस बात को भूल गया कि हम उसे रोकने पर भी कादिर हैं। कश्ती में सवार हो गया, कश्ती मंजदार में फंस गई। इलाके उस कश्ती में सवार लोगों ने इलाके के रिवाज के मुताबिक कुरा डालकर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरिया बुर्द कर दिया। दरिया बुर्द होते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मछली को हुक्म किया, इसको निवाला बना ले, चबाना भी नहीं, खाना भी नहीं, हजम भी नहीं करना, ऐसे ही हल्क से नीचे उतार ले। मछली ने पेट में उतारा। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही मछली के पेट में गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन याद आया। पैगंबर को भी मुश्किल में रब याद आता है और पैगंबर भी मुश्किल में रब को याद करता है। यहाँ मुश्किल में लोग फंसे तो कहते हैं, ऐ मौला अली, ऐ शेर खुदा, मेरी कश्ती पार लगा देना। हालांकि अल्लाह के पैगंबर भी, कुरान कहता है, फनादा फिज़्ज़ुलुमात, एक अंधेरे में नहीं कई अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत रब्बुल आलमीन को, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा। अरबी में जमा कम अज कम 3 से शुरू होती है, कम अज कम 3 अंधेरों में तो पुकारा। रात की सियाही का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा, शिका में माही का अंधेरा, तीनों अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबों पर किसका नाम आया? गोजरा वालों, किसका नाम आया? अल्लाह का। कुरान कहता है, लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस के लबों पर हमारा नाम ना आता, अगर यूनुस अपनी मुश्किल में हमें ना पुकारता, ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबअसून, हम क़यामत तक यूनुस को मछली के पेट में रखते, हमारे सिवा कोई उसकी दस्तगीरी ना कर सकता। क़यामत तक हम मछली के पेट में रखते, कोई हमारे सिवा उसको निकालने वाला ना होता। और यहाँ तो ऐसे कि जी हमने तो ऐसे पीर का दर पकड़ा हुआ है, ऐसा दामन थामा हुआ है, ऐसे पीर की बैत है, वो ऐसा करने वाला है। उधर जब अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ, वो बस अर्श का पाया पकड़ के खड़ा होगा, मुझे देखेगा, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह को इशारा करेगा, ये तो अपना मुरीद है, अल्लाह कहेगा जाने दो, ये ऐसा जाने दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये चीज़ें नहीं चलती। बल्कि आपने सुना होगा एक क्लिप, अक्सर ये हनीफ कुरैशी साहब जो अक्सर टीवी पर हमारे साथ बरेलवी जमात के मुनाजिर हैं, वो अक्सर आते थे, उनकी क्लिप से यूट्यूब पे वो वाक़या सुनाते हैं कि जी पीर अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी फौत हो गया और फरिश्ते हिसाब किताब लेने के लिए कब्र में आ गए और फरिश्तों ने आके पूछा, मन रब्बुक, कहने लगा मैं पीर साहब का धोबी हूँ। उन्होंने कहा, मा दीनुक, मैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। बोले, मन नबीयुक, मैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फरिश्ते परेशान होकर अल्लाह के पास गए, ऐ अल्लाह कि तेरा बंदा ऐसा कोई आया है आज, हर सवाल का एक ही जवाब देता है कि मैं पीर साहब का धोबी हूँ। अल्लाह ने कहा, चलो हमारे नेक बंदे के कपड़े ही धोता था ना, चलो उसको बख्श दो, जन्नत में चला गया। ये वाक़या सुना के कहते हैं कि देखो पीर साहब के सिर्फ कपड़े धोता था और अल्लाह ने उसे बख्श दिया, और हम जो इतने मुरीद हैं, हर महीने 11वीं देते हैं और ये करते हैं, उनके नाम के जलसे कॉन्फ्रेंस हैं, सब कुछ करते हैं, हमें नहीं बख्शेगा। अब ये बात उसने किसी के कान में नहीं कही, जिस तरह आप बैठे हैं, इससे कहीं बड़ा मजमा है, कॉन्फ्रेंस है रावलपिंडी के अंदर, और उस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहा है, स्टेज पर मजमा है लगा हुआ, किसी एक बंदे ने भी नहीं सवाल किया, सब सुभान अल्लाह कह रहे हैं, किसी एक ने भी नहीं पूछा। अगर एक बंदा भी इतना तो पूछे ना कि कुरैशी साहब तेरी सारी बातें सही है, वो बख्शा भी गया, अल्लाह ने उसे माफ़ भी कर दिया, जन्नत भी चला गया, तेरी सारी बातें सही है, लेकिन इतना तो बता, ये कब्र के अंदर की रिकॉर्डिंग तेरे पास कहाँ से आई? कोई बंदा तो पूछे ना।
کہ بھی فرشتے آ کے پوچھتے ہیں وہ یہ جواب، یہ بھی تجھے پتہ ہے فرشتوں نے کیا سوال کیا اور اس نے کیا جواب دیا، پھر وہ اللہ کے پاس گئے، یہ بھی تیرے کو پتہ ہے، اللہ نے کہا اسے بخش دو، یہ بھی تیرے کو پتہ ہے، یہ اندر کی خبریں تیرے پاس آئی کہاں سے؟ کوئی تو پوچھے، مشرک نہیں پوچھے گا، اللہ توفیق ہی نہیں دیتا، توفیق ہی نہیں دیتا۔ یقین مانیے اہل حدیثوں کو تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو خیر ویسے عالم نہ بھی ہوں مفتیوں کی کمی نہیں ہے الحمدللہ، یعنی بچہ بچہ ہمارا مفتی ہوتا ہے۔ ابھی عالم سے مسئلہ پوچھیں گے حضرت صاحب سے ابھی سوچ رہے ہیں کہ میں کیا جواب دوں، وہ جو شاگرد سامنے بیٹھا کو لگا ارے یار یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ رفع اللہ دینے کے بغیر نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہوتی، جا۔ حضرت صاحب سوچ رہے ہیں کہ میں کیا جواب دوں، اور چھوٹے مفتی نے جواب دے کے روانہ بھی کر دیا۔ اس ریت کو بھی بدلو، اس کو بھی تبدیل کرو، فتوے بازی کم کرو، ذہن سازی کرو، ذہن سازی کرو۔ ہمارے اندر یہ بڑی کمی ہے، ہم جذباتی ہوتے ہیں، فتوے پہ فتویٰ، لیکن ذہن نہیں بناتے۔ دیکھیے مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے، ایک نوجوان بیچ میں مجمع میں کھڑا ہو گیا، وہ بالکل نیا نیا مسلمان، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ جب کھڑا ہوا اس نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا، اور وہ سوال بھی رسول اکرم سے کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ اللہ کے رسول میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں، ہر بات آپ جو کہیں گے وہی مانوں گا اور کبھی اس کے خلاف نہیں کروں گا، لیکن آپ میری صرف ایک بات رکھ لیں، مجھے زنا کی عادت ہے، آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں۔ صحابہ کرام نے، وہ تو کھڑا تھا نا، وہ قمیص کا دامن جو نیچے لٹکا ہوا ہے اس کو پکڑ کر نیچے کی طرف گویا غصے سے اس کو بٹھانا چاہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مولویوں کی طرح یہ نہیں کہا ہے اس سے باہر پکڑ کے باہر لے جاؤ اور اس کی لتریشن کرو تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے، نہیں، آپ نے فرمایا اسے میرے پاس آنے دو، اسے میرے پاس آنے دو۔ وہ آیا، آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے اس سے سوال کیا۔ یہ سوال اس کی ذہن سازی تھی، پہلے ذہن تو بناؤ نا، فتویٰ پہلے جڑ دیا، پہلے ذہن سازی کرو۔ آپ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ بتا، جو اجازت تو مجھ سے لینا چاہ رہا ہے، اگر یہ اجازت کوئی اور شخص مجھ سے لے اور پھر اس کا جانے کا ارادہ ہو تیری بہن کی طرف، ماں کی طرف، بیٹی کی طرف، خالہ پھوپھو کی طرف، آپ نے محرم رشتے گنوائے، تو تیرا کیا ری ایکشن ہوگی، کیا جذبات؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری تو غیرت بالکل گوارا نہیں کرتی، میں تو ایسا کر دوں ویسا کر دوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو اجازت لے کر کہیں جائے گا تو جس کے پاس بھی جائے گا وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی پھپھو یا خالہ ہوگی، تیرا رشتہ تو رشتہ ہے، دوسروں کی عزت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب یہ بات اس کے دماغ میں ایسی بیٹھی، ایک تو آپ نے ذہن سازی کر دی، اوپر آپ نے وہ کام کیا جو آج اہل حدیث نہیں کرتے، وہ کام کیا جو آج ہم نہیں کرتے۔ وہ کیا کام تھا؟ آپ نے اسی طرح کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے 3 دعائیں دی۔ دعائیں، اہل حدیثو دعائیں کیا کرو، دعاؤں کے منکر نہ بنو، دعائیں تقدیریں بدلتی ہے، دعائیں کیا کرو۔ آپ نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا، 3 دعائیں دی۔ پہلی دعا دی اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اس بندے کے گناہوں کو بخش دے۔ طہر قلبہ، اس کے دل کو گناہوں کی علیش گندگی غلاظت سے پاک کر دے، اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے۔ احسن فرجہ، تیسری اور آخری دعا دی اللہ اس کی عزت عصمت آبرو کا تو محافظ بن جا، تو اس کی حفاظت فرما۔ صحابہ کہتے ہیں اس نصیحت اور دعا کا یہ اثر ہوا
ہم نے اس شخص کو زندگی بھر زنا کا تصور تو دور کی بات ہے، راہ چلتے ہوئے کبھی نگاہ اوپر کر کے چلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، ہمیشہ نظریں اس کی جھک گئی رسول اللہ کی اس نصیحت اور اس دعا کے بعد۔ یہ دعا بڑی اللہ کی طرف سے سمجھو آپ کا ہتھیار، الدعاء سلاح المومن، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا آپ کا فرمایا عبادت کا مغز ہے، گودا ہے، جیسے بادام میں اندر گری ہوتی ہے نا، تو فرمایا دعا، نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی چیز اس کے اندر وہ گودا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ آپ اسی سے محروم ہیں۔ صرف ایک بات سے اہل حدیثوں نے یاد کی ہوئی ہے کہ جی فرضوں کے بعد دعا کرنی سنت نہیں، میں بھی کہتا ہوں سنت نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں سنت نہیں۔ آپ دعا کو سنت سمجھ کر مانگتے کیوں ہو؟ دعا آپ کی ضرورت ہے، آپ جب چاہو مانگو۔ مسجد میں مولوی نہیں مانگنے دیتا نا، آپ گھر بیٹھ کے مانگو۔ مسجد میں وہ نہیں دعا کراتا، کوئی بات نہیں، امام اٹھ کے چلا جائے، آپ بیٹھ کے اپنی دعا کرو، کوئی نہیں منع کرے گا، کوئی نہیں منع کرے گا۔ آپ دعا مانگو، اکیلے میں مانگو۔ ہاں آج اگر امام کا دل چاہ رہا ہے وہ دعا مانگے اور مقتدی کا نہیں چاہ رہا اٹھ کے چلا جائے۔ سلام کے بعد مقتدی اور امام دونوں آزاد ہیں۔ وہ جو اقتدا تھی نماز کے اندر، سلام کے بعد وہ اقتدا اللہ نے ختم کر دی، دونوں کو آزاد کر دیا۔ اب اس آزادی میں یہ بھی حکمت ہے، آپ کی ضرورتیں الگ ہیں، میری ضرورت الگ ہے، آپ کی ضرورتیں الگ ہیں، میری ضرورت الگ۔ مثلا اگر حضرت صاحب امام ہے، فرض کر لیجیے یہاں حضرت صاحب امام، اب یہ اس عمر کو ہیں کہ اب ان کے یقیناً بچے بھی ہوں گے، پوتے بھی ہوں گے، نواسے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی عمریں دراز فرمائے اور ان کا سایہ شفقت ان کے سروں پر قائم رکھے۔ اب یہ مصلی پر بیٹھ کر یہ تو دعا نہیں کریں گے یا اللہ میری شادی کرا دے، یہ نہیں کریں گے، اس کو ضرورت نہیں ہے، ان کی اپنی ضرورتیں ہیں۔ اب آپ میں جو چند نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو پانچوں وقت دعا ہی شادی کی چاہیے۔ آپ اگر امام کی دعا پر رہیں گے تو آپ تو ساری عمر کنوارے رہیں گے، آپ کی شادیاں ہی نہیں ہوں گی۔ اللہ نے آپ کو آزاد کر دیا۔ اب آپ میں کوئی کاروباری بیٹھا ہے، اس نے کہیں سودا کیا ہے، کہیں ٹوکن کیا ہے، وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ میرا سودا پکا ہو جائے اور میرے لیے منافع ہو اس میں۔ ہر بندے وہ مانگے، اللہ یہ منع تھوڑی کرتا ہے کہ میں الگ الگ، اللہ تو کہتا ہے لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سارے کے سارے ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور تم سارے کے سارے اپنی الگ الگ ضرورت اللہ کے آگے رکھو اور اللہ ہر بندے کی ضرورت کو پورا کرتا چلا جائے، تو اللہ کے خزانے میں اتنے بھی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالو، جتنا پانی اس سوئی کو لگ جاتا ہے اللہ کے خزانے میں ساری دنیا کو دینے کے بعد بھی اتنی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ خزانوں کا مالک ہے، آپ اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ آدھی رات کو اٹھ کے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اگر آپ کے ادارے میں کوئی مدرسہ ہے اور استاد بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتے، اس میں بھی استاذوں کا ایک بڑا کردار۔ اللہ سے ہمیشہ مدد مانگو، اللہ رب العالمین مدد کرے گا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ جو عوام ہوتے ہیں نا، یہ مولویوں پر بڑی نظر رکھتے ہیں، کدھر سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، بڑا دیکھتے ہیں تاکہ کوئی کیڑا نکالنے کا موقع ملے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اسی علاقے میں ایک حور بانو رہتی تھی، وہ طوائفہ تھی، ناچتی تھی، گاتی تھی، اس کی ایک پوری ٹیم تھی، طبلے بجانے والی، ہارمونیم والی، خود پاؤں میں پنڈلیوں تک گھنگرو باندھ کے ناچتی بھی تھی، گانے سناتی تھی، اور علاقے کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے پیسے والے
اس مجلس میں مجرے میں آ کے شریک ہوتے اور نوٹ نچھاور کرتے، جیسے آپ ناصر مدنی پہ ڈالتے ہیں ایسے ہی وہ نوٹ ڈالتے۔ اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھائی، رومال اپنے سر کے اوپر لیا، گویا چہرہ کو چھپایا ہوا ہے۔ اس جیسے علاقے میں ایسے لوگ رہتے ہیں نا، وہ گلیاں تھوڑی بدنام ہوتی ہیں اور شریف لوگ اس گلی سے گزرتے بھی نہیں، بدنامی کا خام خواہ داغ لگ جائے گا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اسی حور بانوں والی جو گلی تھی نا، نماز پڑھا کے اس گلی میں گئے۔ اب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں آج تو شاہ اسماعیل بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، تو چلو بات کرنے کا موقع ملے گا، لوگ ہوتے ہیں نا اس ٹوہ میں۔ وہاں گئے، باہر دروازے پہ دستک دی، ایک بچی باہر آئی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ حور بانوں کو بولو کہ باہر ایک فقیر آیا ہے، وہ صدا سنانا چاہتا ہے۔ وہ جب بچی اندر گئی تو حور بانوں نے اس کو اس زمانے کے مطابق جو بھی کرنسی ہوگی، روپیہ 8 آنے وہ دیے اور کہا کہ یہ فقیر کو دے دو اور وہ چلا جائے گا۔ وہ بچی روپیہ 8 آنے لے کر آئی تو شاہ صاحب نے کہا کہ ان کو بولو کہ میں پہلے صدا سناتا ہوں پھر خیرات لیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا بلا لو۔ تھوڑا مجرے میں شروع ہونے میں ابھی ٹائم تھا، وہ ابھی گھنگرو باندھ رہے تھے، ہارمونیم والے آ گئے تھے، طبلے والے آ گئے تھے، اسٹیج پہ یہ اوپر بیٹھ گئے۔ جب اسٹیج پہ بیٹھے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اسی طرح گھونگھٹ رومال سے ڈالا ہوا ہے، سورہ والتین کی تلاوت کی۔ اللہ نے آواز بھی بڑی اچھی دے رکھی تھی، تو اس کی تشریح کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت شکل و صورت سے پیدا کیا ہے۔ تو اشارہ کیا حور بانوں کی طرف کہ اللہ نے انسان کو ایسے ہی خوبصورت بنا ہے جیسے یہ حور بانو، جیسے یہ حور بانو۔ پھر آگے تفسیر کرتے کرتے فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر مثال دی، فرمایا جیسے یہ حور بانو ہے۔ دونوں یعنی رذیل ہونے کی مثال بھی حور بانوں کے دی اور اچھے اور خوبصورت ہونے کی مثال بھی حور بانوں کے دی۔ اس کے بعد درس دیا، حور بانوں زاروں قطع رونے لگی، طبلے پھاڑ دیے، ہارمونیم توڑ دیے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وضو کرو اور میرے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھو۔ سب نے وضو کیا، اس میں کچھ مرد بھی شامل ہو گئے۔ شاہ صاحب امام بن گئے، پیچھے انہوں نے نماز شروع کر دی۔ شاہ صاحب جب سجدے میں گئے، کافی دیر تک روتے رہے کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا تھا، جتنا میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، آگے تیرا کام، آگے تیرا کام۔ حور بانوں نے توبہ کی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شادی ایک مجاہد کے ساتھ کروا دی۔ جتنی اس کی عمر باقی رہی، مجاہدین کے لیے خیمے میں روٹیاں پکاتی تھی، مجاہدین کے لیے روٹیاں پکاتی تھی۔ اور آج بھی اسی علاقے میں جہاں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، یہ بالا کوٹ کا علاقہ کہلاتا ہے جی، وہیں تھوڑے فاصلے پر حور بانوں کی بھی قبر ہے۔ یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، یہ جب اللہ کے آگے روتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کی ٹالتا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں، پراگندہ بال، پراگندہ حال، پاؤں گرد و غبار میں اٹے ہوئے، کپڑے ایسے کہ گلی میں اگر کہیں داخل ہو جائیں، گھر والا دروازہ کھول کے اگر دیکھے کہ یہ پاگل کھڑا ہوا ہے تو وہ ڈر کے مارے دروازہ بند کر دیتا ہے کہ کہیں یہ ہمارے گھر میں نہ گھس آئے۔ لیکن فرمایا اللہ کے ہاں اس بندے کی جسے دنیا پاگل پاگل کہہ رہی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت اتنی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے، عرش والا اسے فوراً پورا کر دیتا، فوراً پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تو ہر وقت سننے کے لیے تیار ہے،
مانگنے والے ہاتھ چاہیے۔ مجھے یاد ہے کراچی کے اندر ایک دیوبندیوں کا مدرسہ تھا، ایک پٹھان 10 سال اس کی شادی کو ہو گیا، اولاد نہیں ہوتی تھی۔ 10 سال بعد وہ حج کرنے گیا، وہاں اس نے منت مانی، دعائیں کی، اللہ نے اسے بیٹا دی۔ منت اس نے یہ مانی، اللہ تو مجھے بیٹا دے، میں اسے سب سے پہلے حافظ بناؤں۔ اللہ نے بیٹا دے دیا۔ اب اس منت کو پورا کرنے کے لیے، چونکہ وہ پٹھان بھی دیوبندی تھا، دیوبندیوں کے مدرسے میں، اور حفظ کے مسئلے میں دیوبند کافی یعنی آگے ہے، محنت بھی کراتے ہیں اور بچے پڑھتے ہیں۔ 3 سال تک بچہ وہاں پڑھتا رہا۔ 3 سال میں اس بچے نے صرف اماں کا پارہ یاد کیا، یعنی 30واں پارہ جسے آپ کہتے ہیں، وہ یاد کیا، اور اس میں بھی اتنا کچا تھا کہ کوئی بھی سورت سن لو 4-5 غلطیاں چھوٹی سورت میں بھی آ جاتی تھی۔ آخر استادوں نے کمیٹی والوں کے ساتھ، جو مدرسے کی کمیٹی تھی، اس کے ساتھ مل کر مشورہ کیا کہ اس بچے کی وجہ سے ہمارا مدرسہ بدنام ہو رہا ہے۔ امتحان لینے والا جو ممتحن آتا ہے وہ دیکھتا ہے، تو پچھلے سال بھی تھا، جب بھی ابھی اماں کے پارے میں تھا، اب اس سال اب بھی اماں کے بارے میں، اس کا مطلب ہے یہاں کوئی استاد توجہ نہیں دیتے، ہمارا مدرسہ بدنام ہو رہا ہے، لہٰذا اس بچے کو نکالو۔ انہوں نے بچے کے والد کو، وہ مزدور آدمی تھا، پٹھان تھا، اس کو بلایا کہ جی اپنے بچے کو لے جاؤ، اس سے ہمارا مدرسہ بدنام ہو رہا ہے، ہم نہیں پڑھا سکتے، ڈل بچہ ہے۔ وہ بڑا رویا پیٹا، نہیں مانے۔ وہ کہیں ہزارہ کا رہنے والا تھا، وہ ہزارہ میں کوئی اور دیوبند کا مدرسہ تھا، لیکن گمنام سا، جیسے دیہاتوں میں مدرسے ہوتے ہیں۔ وہ وہاں جا کے اس نے بھی یہ نہیں بتایا کہ مدرسے والوں نے نکال دیا، یہ کیا، نہیں، بس بولا کہ بچے کو داخل کرانا ہے، اس کو حفظ کرانا ہے۔ انہوں نے پڑھایا، 3 سال میں اس بچے نے پورا قرآن مجید حفظ کیا، 3 سال، اور ایسا پکا کہ جیسے کوئی کمپیوٹر ہو۔ حافظ کے لیے ایک آیت کے بعد اگلی آیت پڑھنا آسان ہوتا ہے، لیکن پچھلی آیت پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس سے آپ آگے سنیں یا پوچھیں کہ اس سے پہلی آیت کون سی ہے، اس سے پہلی کون سی ہے، اس سے پہلی کون سی ہے، وہ ساری سنائے گا۔ اس قدر ازبر، حتیٰ کہ جس نسخے پر اس نے قرآن حفظ کیا تھا، اگر وہ نسخہ آپ اٹھا کر کوئی آیت پڑھیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ آیت کس صفحے پر ہے، تو وہ اپنے چھاپے والے قرآن کا صفحہ بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ اس صفحے پر ہے۔ اتنا اس نے حفظ کیا۔ وہ اس بچے کو لے کر آیا کراچی میں، جس مدرسے والے نے اس کو نکالا تھا، ان کے پاس آیا، بولے جی یہ وہ بچہ ہے جو آپ کی نظر میں ڈل تھا، جس کی وجہ سے آپ کا مدرسہ بدنام ہو رہا تھا، یہ وہ بچہ ہے، اس کو قرآن مجید جہاں سے دل کرے سنو۔ انہوں نے قرآن، جیسے پھر حافظوں کو وہ تشابہ والی جو جگہ ہوتی ہیں کہ کہاں کہاں متشابہ لگتا ہے، یہ ساری انہیں ازبر ہوتی ہے۔ امتحان لینے والے پھر وہ مقامات پوچھتے ہیں، تو انہوں نے وہ بھی یوصیکم اللہ فی اولادکم والا جو رکوع ہے سور، یہ وراثت والا، یہ بھی سارا ہر طرح سے سنا۔ وہ کہیں ایک دفعہ بھی نہیں اٹکا، ایک دفعہ بھی۔ انہوں نے کہا یہ کہاں سے پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے گاؤں میں ایک مدرسہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کرایہ دیتے ہیں اسلام آباد سے کراچی تک کا، ہوائی جہاز کا، آپ اس استاذ کو ادھر بلاؤ اور ہمارے استاذوں کو وہ ادھر 3-4 دن رہ کر ہمارے استاذوں کو طریقہ بتائے کہ وہ کیسے پڑھاتا ہے۔ اس کو بلایا گیا، وہ آ گیا۔ جب انہوں نے پوچھا ابھی کیسے پڑھاتا ہے، اس نے وہی طریقہ بتایا جیسا وہ بھی پڑھاتے تھے، یعنی ان کو کوئی نئی بات نظر نہیں آئی۔ تو اس نے کہا ہم بھی ایسا پڑھاتے ہیں، اس ٹائم سبق دیتے ہیں، اس ٹائم سبقی سنتے ہیں، اس ٹائم منزل سنتے ہیں، اس ٹائم سبق یاد کرنے کا سونے سے پہلے ٹائم دیتے ہیں۔ تو وہ تو سارا وہ کراچی والے بھی کر رہے تھے، تو تیرے اندر خاص بات کیا ہے جو ڈل بچے کو تو نے حفظ کرا دی؟ اب اس نے وہ خاص بات بتائی، بولے خاص بات یہ ہے جو کوئی مدرسے والا نہیں کرتا، میں کرتا ہوں الحمدللہ۔ بولے میں جب بچوں کو سبق دے دیتا ہوں، رات کو یہ سبق دہرا بھی لیتے ہیں،
اور بچوں کو میں سونے کے لیے جب ان کے کمروں میں بھیج دیتا ہوں، بچے کمرے میں چلے جاتے ہیں، یہ سوتے رہتے ہیں، میں مصلی بچھاتا ہوں، وضو کرتا ہوں، 2 نفل نماز پڑھتا ہوں، بچے سوتے رہتے ہیں، میں مصلی پہ روتا رہتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ میرے بس میں اتنا تھا، سبق دینا میرے بس میں ہے، ان کو یاد کرانا، ان کے دماغ میں بٹھانا، پھر صبح ان کی زبان پہ جاری کرنا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں جی بھر کے روتا ہوں اور اللہ سے دعائیں کرتا ہوں، اور جب صبح میں بچوں سے سبق سنتا ہوں تو انہیں ازبر یاد ہوتا، ازبر یاد ہوتا۔ تو اساتذہ سے میری یہ درخواست ہے، اپنے بچوں کو دعاؤں سے محروم نہ کریں، اپنے بچوں کو دعائیں دیں۔ بچے آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ گھر میں ماں باپ بھی بچے کو کبھی بد دعا نہ دیں، کبھی بد دعا نہ دیں۔ ہر دن میں قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہی گھڑی ہو جس ٹائم آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلا اللہ کرے ٹرک کے نیچے آئے، پتہ بھی نہیں چلتا اگلے دن وہ ٹرک کے نیچے آیا ہوا ہوتا۔ پھر ماں باپ بولتے ہے ہم نے کوئی دل سے تھوڑی کہا تھا، آپ نے تو دل سے نہیں کہا تھا، لیکن وہ گھڑی قبولیت کی تھی۔ ہمیشہ خیر کا جملہ منہ سے نکالا کریں، اپنے جانوروں کو بھی بد دعا نہ دیا کریں، اپنے گھر میں کبھی کسی کو بد دعا نہ دیں، نہ بیوی کو نہ بچوں کو، یہ سب آپ کی دعاؤں کے مستحق ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دعوت الوالد لوالدہ، کہ والد جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا، اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ آپ مسجد میں خطیب صاحب کو، امام صاحب کو پرچی دیتے ہیں، ہماری نانی بیمار ہے دعا فرمائیے گا، کل ہمارا انٹرویو ہے دعا فرمائیے گا، لوگ پرچیاں دے کے جاتے ہیں۔ حالانکہ میں یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم، پورے حدیث کے ذخیرے میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا ہو امام مسجد کی دعا، خطیب مسجد کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے۔ لیکن یہ روایت ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی ماں باپ سے کہا کہ دعا کیجیے؟ کبھی کہا؟ مولوی سے تو کہتے ہیں، ماں باپ سے کیوں نہیں کہتے؟ جن کی دعا اللہ رد بھی نہیں کرتا، اس لیے نہیں کہتے کہ ماں باپ سے بنا کے رکھی ہو تو کہیں نا، کس منہ سے کہیں؟ اور ماں باپ کو کہنے کا پرچی دینا بھی نہیں پڑتی کہ آپ پرچی دیں، بڑا آسان طریقہ ہے۔ اماں ہے، ابا ہے، نانی ہے، دادی ہے، گھر میں سینکڑوں کام ہوتے ہیں، کام کاج کر کے جب تھکے ہارے چارپائی پر لیٹتے ہیں نا، آپ 35 سے بیٹھ جائیں، ابا کے پاؤں پہ ہاتھ رکھیں، اماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھیں، ایسا ایسا، ایسے جیسے چمپیاں بھرنا کہتے ہیں یا مٹھیاں بھرنا کہتے ہیں، ایسا ایسا دبانا شروع کر دیں۔ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ نے پاؤں پہ نہیں دعا والے بٹن پہ ہاتھ رکھا ہے۔ آپ ادھر ہاتھ رکھیں گے ادھر دعائیں شروع، جیتے رہو بیٹا، سدا سکھی رہو بیٹا، اللہ کرے میری عمر بھی تجھے لگ جائے بیٹا۔ یہ دعائیں دنیا میں کوئی نہیں دیتا سوائے ماں باپ۔ اور ماں باپ اپنے لیے ایک بچہ، 2 بچے اپنے پیچھے ضرور ایسے چھوڑ کے جائیں جو عالم ہوں، حافظ ہوں، دیندار ہوں، نماز میں پہلی صف میں بیٹھے ہوں، ہم مر جائیں وہ اس قابل ہوں ہمارا جنازہ پڑھا سکیں، ہمارے لیے دعائیں کریں۔ کیوں؟ اس لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے 96 میں والد صاحب فوت ہوئے، میں نے ان کا جنازہ پڑھا، حالانکہ ہم مولوی ہیں، سینکڑوں جنازے پڑھاتے ہیں، لوگ لے جاتے ہیں جی ہمارے ابا کا، بھائی کا، ماں کا، بہن کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔
لیکن یقین مانیے جو رکت اور جو درد والد کا جنازہ پڑھاتے وقت میرے دل میں جو میں نے محسوس کیا وہ کبھی کسی جنازے میں محسوس نہیں کیا، کبھی بھی۔ اپنا خون اپنا ہوتا ہے، آپ کوشش کریں گے کہ آپ کے دل میں درد پیدا ہو، کوشش کریں گے۔ وہ 2 نمبر درد میں اور 1 نمبر درد میں فرق ہوتا ہے۔ وہ درد خود آتا ہے، بنانا نہیں پڑتا، خود آتا ہے۔ یہ کوشش کریں، آپ کو اگر اللہ نے 5 بچے دیے ہیں نا، 1 کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، 1-2 کو آپ عالم بھی بنائیں۔ آپ کے معاشرے کو کل وقتی عالم کی بھی ضرورت ہے جو آپ کی دینی ضروریات کو پورا کرے۔ مجھے بتائیے، دیکھیے آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے، امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے، اور آپ کے ادھر گوجرانوالہ میں کوئی ہاسپٹل ہو اور وہاں ان کا ایک سرکاری ہاسپٹل میں بھی جاب ہو اور اپنا کوئی کلینک بھی ہو، آپ کا بیٹا، اور پورے امریکہ سے جو پڑھ کر آیا ہے تو بڑا ڈاکٹر ہے دل کا، اللہ نہ کرے آپ کو دل میں کوئی تھوڑا درد اٹھا، سینے میں تکلیف ہوئی، آپ اپنی فیملی سے کیا کہیں گے؟ مجھے میرے بیٹے کے کلینک پہ لے جاؤ، یا بولو گے مجھے لاہور لے جاؤ؟ کیا بولو؟ بیٹے کے کلینک پہ لے جاؤ۔ کیا اس وجہ سے بولو گے کہ بیٹا پیسے نہیں لے گا، مفت علاج کرے گا، اس وجہ سے بولو گے؟ نہیں، اس وجہ سے کہ بیٹا کیئر کرے گا، وہ خیال رکھے گا، اور جس طرح کی کیئر آپ کا بیٹا کرے گا دوسرا پیسے پہ خریدا ہوا ڈاکٹر وہ کیئر کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنی ڈیوٹی دیکھے گا، 11 بج گئے، میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم، اچھا جی اللہ حافظ میں جا رہا ہوں، آپ دوسرا ڈاکٹر آئے گا۔ بیٹا تو 11 بجے اٹھ کے نہیں جائے گا، وہ تو بیٹا کہ میرے ابا کا معاملہ ہے، رات کو سوئے گا نہیں جب تک ان کے ابا کی وہ تکلیف دور نہ ہوگی۔ یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ جنازوں کے اندر جب آپ کا بیٹا پڑھائے گا نا، وہ انشاءاللہ ایسے دل سے دعا کرائے گا، آپ کو بخشوا کے ہی چھوڑے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اپنے بچوں کو اس فیلڈ کے لیے بھی تیار کریں، اور سب سے بڑی بات اللہ سے رشتہ جوڑے رکھیں، اللہ سے کبھی رشتہ نہ توڑے۔ بس دنیا کچھ کہتی رہے، کبھی کبھی گھر میں کبھی نیند نہ آئے نا، نیند کبھی نہ آئے تو اس کو بجائے موبائل کھول کے میسج چیک کرنے کے، یوٹیوب چیک کرنے کے بجائے آپ اٹھ کے وضو کریں، مصلی بچھائیں، بس اللہ کے آگے آپ کی جو بھی ضرورت ہے نا رکھیں۔ وہاں آپ پر یہ بھی کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا کہ دعا مانگنی بدعت ہے، یہ بھی کوئی نہیں کہے، ہاں مانگے۔ دیکھیے دنیا میں آپ پر بچپن بھی گزرا ہے، بچپن گزرا ہے، بچے بول نہیں سکتے، سال کا بچہ، 6 مہینے کے بچہ بول نہیں سکتے، اس کو دودھ چاہیے، اس کو بھوک لگی ہے، اس کو پیمپر بدلنا ہے، کپڑے گیلے ہو گئے پیشاب میں، کان میں تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہے، وہ کیسے بتاتا ہے؟ آپ کو کیسے بتاتا ہے؟ وہ روتا ہے۔ یہ بچوں کی بین الاقوامی زبان ہے، پٹھان کا بچہ، سندھی کا، پنجابی کا، اردو والے کا، عربی کا، اجمی کا، انگریز کا، یہ بچوں کی بین الاقوامی زبان ہے۔ ان کی جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے گی وہ کیا کریں گے؟ روئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے وہ بھی تو تجھ پر وقت گزرا ہے، تو بول نہیں سکتا تھا، صرف روتا تھا، اور ہم تیرے رونے سے ہر ضرورت تیری پوری کرتے تھے۔ اچھا یہ بھی بچے کا کام نہیں کہ وہ دودھ چاہیے تو رونے کی آواز الگ طریقے کی بنائے، اس کو پانی چاہیے تو الگ طریقے کی رونے کی آواز نہیں، وہ ایک ہی جیسا روتا ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری اللہ نے لگا دی کہ تم سمجھو کہ اس وقت کیوں رو رہا ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ میرے بندے
جب تو چھوٹا تھا بول نہیں سکتا تھا اور تیری ہر ضرورت ہم رونے سے پوری کرتے تھے، آج تو نے رونا چھوڑ دیا کیونکہ بڑا ہو گیا، آج تو نے رونا چھوڑ دیا، ہم نے دینا چھوڑ دیا۔ وہ رونے کی عادت پھر سے ڈالو، پھر دیکھو اللہ کی رحمتوں کی برکھا آپ پر کیسے برستی ہے۔ آپ دنگ رہ جاؤ گے، آپ کے بچوں کی نوکریاں کیسے لگ گئیں، آپ کی بچیوں کے رشتے کیسے ہو گئے، اور اتنے اونچے اونچے گھرانوں میں کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ گاہک کہاں سے اللہ نے بھیجے آپ کی دکان، جس بندے کی جیب کا پیسہ اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ دوسری جگہ جا ہی نہیں سکتا، وہ آپ ہی کے نصیب میں آئے گا۔ صرف اللہ پر بھروسہ نہیں۔ اہل حدیثو، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، صرف اللہ سے مانگنے کی بس، اور یہی دعا کرتے رہا کرو، اللہ اپنے در کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ میں نے آپ کا بہت سارا قیمتی وقت لیا ہے، میں شکر گزار ہوں محترم بھائی نعیم صاحب کا کہ مجھے آپ جیسے نیک لوگوں سے، جزاک اللہ، آپ جیسے نیک لوگوں سے ملوایا، اور کچھ محبت بھرے شکوے بھی تھے، محبت بھرے گلے بھی تھے، لیکن جو کچھ تھا محبت بھرا تھا۔ میں نے جو کچھ کہا درد دل سے کہا۔ اللہ رب العالمین مجھ سے بھی آپ سے بھی قبول و مقبول فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ کوئی ٹھنڈا پانی ہو تو پلائیے۔ حضرت موجودہ فلسطین کی جنگ کے مسئلے میں لکھوی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا زندہ رہنا جرم اور گناہ ہے، یا ان کی مدد کرو یا جہاد کے فلسطین۔ کچھ لکھے موسیٰ پڑھے خدا والی بات ہے۔ بہرحال جو میں سمجھاؤں، لکھوی صاحب نے کیا کہا، اس سے میں یہی سمجھاؤں کہ جی وہ کہتے ہیں جہاد کرنا چاہیے ورنہ ہمارا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہی مقصد ہے لکھنے کا۔ جی دیکھیے، جہاد کرنا چاہیے، لیکن جہاد ہر بندہ الگ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے اس کو جہاد نہیں کہتے، اس کو فساد کہتے ہیں۔ جہاد جب بھی ہوگا اسٹیٹ کے ماتحت ہوگا، ریاست کے ماتحت ہوگا، اور ریاست کے اصولوں، اور صحابہ لڑتے تھے لیکن ایسے نہیں کہ ہر بندہ ڈنڈا لے کر گھر سے نکل پڑتا تھا، باقاعدہ منادی دینے والا منادی دیتا، رسول اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا، صبح قافلہ جہاد پر روانہ ہوگا، تیار ہو جائے، صحابہ تیار ہوتا۔ ایسے نہیں کہ جہاں کچھ دیکھ، ہاں اب اس وقت اخلاقی مدد آپ ضرور کریں، اگر آپ کوئی راشن کی مد میں بھی مدد پہنچا سکتے ہیں بالکل پہنچائیں، علاج معالجے کی مد میں دوائیاں پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، ڈاکٹر پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، اور اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہاں مسجد میں بیٹھ کر دعا تو کر سکتے ہیں نا، ان کے حق میں دعا کریں، اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کرے اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین فتح نصیب فرمائے۔ بہرحال اس وقت جو ہے وہ مدد کے مستحق ہیں، ہمیں ان کی مدد ہر طرح سے کرنی چاہیے، لیکن اسٹیٹ سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اور کوئی ساتھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے کچھ سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتا ہے۔ اس سے قبل کہ آپ سوال کریں، میں حضرت قاری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ قاری صاحب ایک مدت تک آپ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ ہول نیوز پہ کام کرتے رہے، ہمیں کوئی چھوٹا سا اور مختصر سا بڑا مزیدار واقعہ بیان کر دیں کہ جس سے آپ کو بھی بڑا مزہ آیا ہو اور مسلک کا بھی دین کا بھی بڑا فائدہ ہوا۔ مزہ تو خیر سچی بات ہے کبھی نہیں آیا، ظاہر بات ہے 5-6 بندے گھیرے ہوئے ہوتے تھے، میں اکیلا ہوتا تھا، ٹائم بھی کم ملتا تھا، اور مجھے اپنی ساری بات اسی تھوڑے سے منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ کے اندر کرنی ہوتی تھی، اور اکثر میری بات کو بیچ میں کاٹ بھی دیا جاتا تھا۔ کئی باتیں ہیں ویسے تو، جیسے ایک سوال آیا کہ جی ایصال ثواب کے لیے ہمیں قرآن خوانی کرنی چاہیے، میں نے کہا نہیں کرنی چاہیے۔ حنیف قریشی کہنے لگے کرنی چاہیے،
میں نے کیا دلیل؟ انہوں نے کہا کہ جی مسلم شریف میں ہے کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا تو چھری، اللہ کے رسول نے چھڑی کو چیر کے رکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی، کیونکہ وہ جو چھڑیاں تھیں وہ دعا کر رہی تھی اور ان دعاؤں کا ایصال میت کو ہوا تو اللہ نے عذاب میں تخفیف کر دی۔ میں نے کہا حدیث تو تم نے صحیح پڑھی ہے لیکن اس میں تم نے ملاوٹ کی ہے۔ یہ حدیث میں کہا ہے کہ چھڑیاں دعا کر رہی تھی، دعا تو اللہ کے رسول نے کی تھی، چھڑی آپ نے رکھی کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جب تک یہ چھڑی ہری رہے گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا۔ خیر وہ نہیں مانا، کہنے لگا جی ہے وہ کتابوں میں ہے چھڑیاں کرنے پڑتی۔ میں نے اس بات کو چھوڑا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، قرآن بھی اس زمانے میں تھا، فوتگیاں بھی اس زمانے میں ہوتی تھی، کبھی کسی صحابی نے کسی کی قبر پر قرآن پڑھ کے اسے بخشا یا گھر میں میت کے آس پاس بیٹھ کر قرآن پڑھ کر اسے بخشا؟ تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کہنے لگے اللہ کے بندے وہ تو صحابی تھے، وہ تو صحابہ تھے، وہ تو بخشے بخشائے تھے، انہیں قرآن پڑھ کر بخشنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا پیر عبد القادر جیلانی تمہاری نظر میں گناہ گار تھے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو پھر میں نے کہا ہر مہینے 11ویں شریف ان کے نام کی کیوں بخشواتے ہو تم لوگ؟ کیا وہ گناہ گار تھے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا 11ویں کیوں بخشواتے ہو ہر مہینے؟ بولے وہ تو بریانی کھانے کے لیے بخشواتے۔ تو میں نے کہا بس میرا میسج پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد وقفہ ہوا، حنیف قریشی صاحب نے بڑا برا منایا، عامر لیاقت صاحب کے ساتھ الجھے کہ جب آپ نے جواب دینے ہوتے ہیں تو ہمیں کیوں بلاتے ہو؟ اب یہ ساری دنیا کو جا کے بتائے گا کہ یہ لوگ 11ویں بریانی کھانے کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں کیوں بتاؤں گا، ساری دنیا نے سن لیا ہے، ٹی وی پہ بیٹھے میں ساری دنیا نے سن لیا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہر بدعت کے ساتھ پیٹ کا حصہ، پیٹ کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے۔ ایک دفعہ عامر لیاقت نے سوال کیا کہ جی مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ کسی بندے کے اندر 2 شادیوں کی طاقت ہو اور وہ دوسری شادی نہ کرے تو وہ گناہ گار، شادی کی طاقت ہو 2 شادیوں کی اور وہ دوسری شادی نہ کرے تو وہ گناہ گار۔ تو مجھ سے پوچھنے لگے کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ گناہ گار ہے اگر شادی نہ کرے دوسری۔ تو میں ابھی سوچ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ بسم اللہ، مزیدار پانی آیا، پہلے یہ پلاتے تو میرا گلا صحیح کھلتا تھا۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں کہ دوسری شادی نہ کرے تو گناہ گار۔ اب انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں ابھی سوچ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں، تو کوکب اکاڑوی صاحب بولے، اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کے اکاڑے کے ہیں، کراچی میں کافی عرصے سے سیٹل ہے، ان کے ابا کا مزار بھی شفیع اکاڑوی کا وہ کراچی میں ہے، تو گویا انہوں نے وہ گدی سنبھالی ہوئی ہے اور ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی، اور یہ بات مجھے پتہ تھی، مجھے معلوم تھی یہ بات۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جب یہ سوال کیا تو اکاڑوی صاحب فوراً بیچ میں بول پڑے، ارے ڈاکٹر صاحب آپ ان سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو ہر وقت خود کٹ میں رہتا ہے، 2 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں اور ایک میں ہیرا لگا ہوا ہے، اور یہ میچنگ کے کپڑے پہنتا ہے، میچنگ کی واسکٹ پہنتا ہے اور میچنگ کا چشمہ لگاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح اس نے 3-4 باتیں کی۔ اس کا تو خود اپنا دل چاہتا ہوگا، اس طرح اس نے طنز کیا۔ تو مجھے معلوم تھا کہ میں تو پھر بھی شادی شدہ ہوں، یہ تو ابھی تک ایسے رنڈوائی پھر رہا ہے اور الٹا اعتراض مجھ پہ کر رہا ہے۔ تو میں نے جب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی قاری صاحب، میں نے پھر میری طبعاً یعنی جوانی سے ایک عادت ہے، شاعری سے تھوڑا شغف ہے، کوئی اس طرح کے اشعار ذہن میں رہتے ہیں، اور ایسے مجھے کوئی سنے تو وہ نہیں سنا سکتا، لیکن کوئی موقع ہو تو اللہ تعالیٰ خود ہی ذہن میں ڈال دیتا ہے، وہ بات اس موقع پر آ جاتی۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں تمہارا نہیں ہوں،
ایک لہر ہوں میں کنارہ نہیں ہوں. یہاں تک تو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی. خدا کی قسم میں تمہارا نہیں ہوں، ایک لہر ہوں میں کنارہ نہیں ہوں. تم دیکھتے ہو کیوں مسکرا کر مجھے، میں شادی شدہ ہوں کنوارا نہیں ہوں. پھر تو سارے مجمع نے جناب وہ تالیاں بجائی، وہ کاڑوی ایسے منہ کر کے بیٹھا ہوا، وہ حیران تھا کہ اس کو یہ کیسے پتہ چلا کہ میں کنوارا ہوں. تو بعض دفعہ یعنی اس طرح کی باتیں ہوئیں. باقی تو دنیا میں لوگ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اور سچی بات ہے وہاں جو کچھ ہم کرتے تھے وہ پیچھے آپ دوستوں کی دعائیں ہوتی تھی، ہر گھر دعائیں دے رہا ہوتا تھا الحمدللہ. اور انہی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین سرخرو کرتا تھا اور الحمدللہ سرخرو ہو کے آتے تھے. کوئی سوال ہو کوئی ساتھی کی گئے؟ میرا خیال ہے ہمارے تو نہیں کرتے، دوسرے لوگ کرتے ہیں. کہ سوال ہے کہ میت کو اٹھاتے وقت لوگ کہتے، ایک بندہ کہتا ہے کلمہ شہادت، پھر وہ سارے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے. یہ بدعتی لوگ ایسا کرتے ہیں، اہل توحید ایسا نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہیے. خاموشی سے جنازہ اٹھانا چاہیے، خاموشی سے لے جانا چاہیے اور خاموشی سے تدفین کرنی چاہیے. ہاں پہلے خلیفہ تو ہو نا. بات تو صحیح ہے، حدیث میں مسلم شریف کی حدیث ہے. وہ یہ ہے کہ جب ایک قوم کا خلیفہ مسلمانوں کا منتخب ہو جائے، کوئی دوسرا شخص کہے کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا اور وہ اسی حالت میں مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. پہلے خلیفہ تو ہو نا. خلیفہ مسلمانوں کا وہ حکمران ہوتا ہے جو با اختیار ہو. یہاں جو پیر فقیر بیعت لے رہے ہوتے ہیں یہ کوئی بیعت نہیں ہے. اسلام میں صرف ایک ہی بیعت ہے اور وہ خلیفے کی بیعت ہے. پیغمبر کی بیعت بھی اس لیے ہوتی ہے کہ پیغمبر اپنے دور میں مسلمانوں کا خلیفہ بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے پیغمبر کی بھی بیعت ہوتی ہے، ورنہ بیعت صرف خلیفے کی. جیسے ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، اب اس وقت کوئی کہے کہ میں بیعت نہیں کرتا، وہ جاہلیت کی موت مرے گا اگر اسی حال میں مر گیا. سیدنا حضرت عمر خلیفہ بنے، کوئی کہے میں نہیں بیعت کرتا. یعنی اسی طرح خلیفہ مقرر ہو جائے، مسلمانوں کی اکثریت اس کی بیعت کر لے، پھر کوئی کہے میں نہیں بیعت کرتا، اس سے میں زیادہ حقدار تھا، تو بلکہ حدیث میں آتا ہے اسے قتل کر دو، وہ مسلمانوں میں رخ نہ ڈال رہا ہے. اور کوئی ساتھ؟ اب بھی سمجھ میں نہ، ایک منٹ بزرگوں، ایک منٹ چلو آپ سوال کر لیجئے. کیا کہتے ہیں؟ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کی یہی سنت. ایک ہے جلسہ جو دو سجدوں کے بیچ میں ہوتا ہے، ایک ہے جلسہ استراحت جو دونوں سجدوں کے بعد جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول حنفیوں کی طرح گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ کچھ دیر سجدہ سے دوسرے سے اٹھ کر کچھ دیر سیدھا بیٹھ کر پھر آپ اٹھتے اور زمین کا ٹیکا لگا کر اٹھتے. کون؟ امام اس لیے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اگر وہ اٹھتے وقت کہہ لے نا تو پیچھے ماشاءاللہ جوان اتنے پھرتیلے ہوتے ہیں، یہ امام سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیے حدیث میں تو اللہ کے رسول پہلے سجدے میں جاتے
صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک اللہ کے رسول کو سجدے میں نہیں دیکھ لیتے تھے۔ اب آپ تو سجدے میں جا کے جب ہی اللہ اکبر کہیں گے جب ہی صحابہ نیچے جا رہے ہیں، تو اس میں حدیث کے خلاف نہیں ہے، یہ حدیث کے مطابق ہے۔ امام کو اختیار ہے، امام ڈرائیور ہے، چاہے کھڑے ہو کر گاڑی چلائے چاہے بیٹھ کے چلائے، آپ سواریاں ڈرائیور کو پابند نہیں کر سکتے۔ گاڑی اس کے ہاتھ میں ہے، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے، چابی اس کے ہاتھ میں، آپ بس پیچھے بیٹھ کے اے سی کے مزے لیں اور سوئیں۔ بتائے کون سا عمل ہے؟ وہ حدیث سنائے مجھے نا کہ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ کے پھر اللہ اکبر بولو۔ ہاں ہاں ہاں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ امام استراحت نہیں کرتا تو وہ غلط کرتا ہے۔ نہیں تو وہ استراحت کر لیتا ہوگا نا، تو آپ تو ہوتے ہیں سجدے میں۔ آپ ایسا کرنا، یہ میں ان سے درخواست کرتا ہوں، یہ کل کو بالکل آپ کو اپنے پیچھے کھڑا کریں گے تاکہ یہ آپ دیکھیں گے جلسہ استراحت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ ویسے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، نماز سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ جی آپ کا کیا سوال ہے؟ کیا بات سمجھ نہیں آئی؟ اچھا اچھا اچھا، یہ سوال ہے کہ جی ٹی وی میں کوئی انگوٹھا چومنے کی بات آئی تو کوکب اکاڑوی کو میں نے ایک مثال دی تھی، وہ ان کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ اگر آج بھی سمجھ نہ آئی تو پھر میں کیا کروں گا۔ وہ یہ تھا کہ وہ کہنے لگے جی نبی کے نام پر انگوٹھا چومنا چاہیے۔ میں نے کہا یار انگوٹھا بھی تیرا، ہونٹ بھی تیرے، آنکھیں بھی تیری، تو نے اپنے ہونٹوں سے اپنے انگوٹھے کے ناخن کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا، تو نبی کی محبت کہاں سے آ گئی اس میں؟ یا تو تم نبی کے نام کو چومو، تو عامر لیاقت نے فٹافٹ کاغذ کے اوپر نا محمد نام لکھا اور مجھے کہا آپ نام کو چومنے کے قائل ہیں، چومیں۔ میں نے لائیو شو میں اس محمد نام لکھے ہوئے کو میں نے چوما۔ اب وہ لاجواب ہوگی، ابھی یہ جو کہہ رہا تھا اس نے کر دکھایا۔ اب اس کے بعد میں نے کہا دیکھو انگوٹھے کو چومنے سے نبی کی محبت آپ کیسے ثابت کریں گے؟ میں نے وہاں مثال دی، میں نے کہا یہاں اسٹیج پہ کوئی بچہ آئے اور میں بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لوں اور اس کا ماتھا بھی چوم لوں، چھوٹا بچہ ہے پیار کروں، ماتھا بھی چوم لوں، تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا مجھے بچے سے پیار ہے یا بچے کی اماں سے پیار ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جب بچے کو چوموں گا تو دیکھنے والا سمجھے گا اس سے بچے سے پیار ہے، بچے کی اماں کا تو نہیں پیار ظاہر ہوگا نا اس سے۔ تو میں نے کہا جب تم انگوٹھے کو چومو گے تو انگوٹھے کی محبت ظاہر ہوگی نا، نبی کی محبت کہاں سے آئے گی؟ تو وہ اس پہ کہیں سیکھ پاؤ گا یہ تو بچے کی ماں کا اور بچے کا کیا تعلق ہے اس سے۔ بہرحال وہ بات سمجھانی تھی، سمجھا دی، یہی ایک مقصد تھا اس کا۔ بس جی میں نے آگے لاہور بھی جانا ہے ایک، بس یہ اب آخری سوال کی جی۔ تو اس آدمی سے غلطی ہی ہوئی کہ اس نے کسی کے بارے میں ایک بات کہہ دی جو کہ الزام تھا، وہ تھا، اب بدلے میں اس کو اس سے کئی گنا زیادہ بدنام کر دیا ہے۔ نہیں، الزام کس پر تھا؟ ایک شخص نے کسی دوسرے آدمی پر الزام لگایا تو دوسرے نے پہلے وہ اس سے کئی گنا زیادہ بدنام کر دیا۔ اب یہ بدنام کرنے والے کو کوئی سزا، ایسا شخص ہے جس نے الزام لگایا دوسرے بندے پر، اور دوسرے نے بدلے میں اس کو کئی گنا زیادہ بدنام کر دیا الزام سے۔ الزام لگانے والے کو بدنام کر دیا، الزام لگانے والے کو کئی گنا زیادہ بدنام کر دیا۔ الجبرے کے اصول کے تحت مینس اگر آ جائے نا تو پلس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دونوں پہ حد لگے گی۔
ظاہر بات ہے اگر جرم دونوں کا ثابت نہیں ہے، دونوں نے ایک دوسرے پر تہمت لگائی ہے تو دونوں کو تہمت کی سزا ملے گی، اور اگر تہمت زنا کی لگائی ہے تو اس کو قذف کہتے ہیں، وہ قذف کی سزا میں بالکل آئے گا۔ اور اگر ویسے دونوں اللہ سے معافی مانگیں اور دونوں مجمع میں کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ میں نے بھی اس پر الزام لگایا تھا، اس نے بھی مجھ پر الزام، وہ بھی کہہ دیں میں نے بھی جوابی الزام لگایا تھا، اس کے بعد ان دونوں کی زندگی بھی دھل جائے گی، لوگوں میں ان کا امیج اچھا ہو جائے گا، اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگے، توبہ بھی کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ تمام مسلمان بچوں کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا، ان کی آخرت کا ذخیرہ بنا، اللہ تمام مسلمان ماں باپ کو ان کے بچوں اور بچیوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، اللہ تمام مسلمان والدین کو ان کی اولادوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، اللہ ہمارے بڑے بزرگ جو توحید پہ فوت ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی قبروں کو وسعت عطا فرما، انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما، اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پہ قائم رکھ، اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اپنے نبی کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے الہ العالمین، جنہوں نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے ذکر کے لیے، تیری توحید کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا، اے الہ العالمین ان کی زندگیوں میں، عمر میں، مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ جن لوگوں نے یہ پروگرام سنا، الہ العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب جتنے بھی حاضرین ہیں، مرد عورت، تیری دربار میں جس نے بھی ہاتھ اٹھا رکھے ہیں اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ ان کی مرادیں پوری فرما، اللہ ان کی تمنائیں پوری فرما، آمین الالک آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔